الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. دیکھو، ہم انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے اللہ کا ہم سے راضی ہو جانا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ہمارے اللہ کا ہم سے راضی ہو جانا. اور سب سے بڑی مصیبت ہمارے اللہ کا ہم سے ناراض ہو جانا. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اس لیے قرآن کریم نے بھی کہا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ راضی ہو جائے سب سے. تو اللہ کے راضی ہونے کی علامتیں لکھی. حافظ ناصر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ راضی ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو کہتے اللہ کے راضی ہونے کی علامت میں ایک علامت ہے کہ آدمی کو اپنی کمی کوتاہی نظر آئے. بس یہ آدمی اپنی زندگی کی کتاب کو آنکھ بند کر کے پڑھتا جائے. اس کے لیے آنکھ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھ بند کر لو اور اپنی زندگی کی کتاب پڑھتے چلے جاؤ. اونچی کون سی کل سیتی ہے. تو آدمی کو اپنی کمی کوتاہی نظر آئے. کہ میری آنکھوں کی پتلی کتنی خیانت کرتی ہے، ہر ایک کو خبر ہے. من آنم من دانم، میں کیسا میں جانتا ہوں. میرا زبان پر کتنا کنٹرول ہے. اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جہنم میں لے جانے والی کتنی چیزیں؟ دو چیزیں ہیں. آدمی کو جہنم میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں. ایک زبان اور ایک شرمگاہ. دو چیزیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے کہ آدمی کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے. اس علماء نے لکھا ہے کہ آدمی بڑے بڑے گناہ زبان سے کرتا ہے. بڑے بڑے گناہ آدمی زبان سے کرتا ہے. جھوٹ آدمی زبان سے بولتا ہے. کس سے بولتا ہے؟ غیبت آدمی زبان سے کرتا ہے. غیبت آدمی زبان سے کرتا ہے. اسے لکھا ہے کہ 3 گناہ جمع ہوتے، 3 تبھی غیبت بنتی ہے. 3 گناہ: مسلمان کا گوشت، مردار کا گوشت، بھائی کا گوشت. یہ 3 چیزیں جمع ہوئی، اب یہ غیبت بنی ہے. اسی طرح غیبت جو ہے نا، وہ زنا سے بڑھ کر ہے. غیبت زنا سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ غیبت کرنے والا جو ہے نا، دوسروں کو حقیر سمجھتی ہے. ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ تیسا ہے. اور زنا کرنے والا اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ غیبت زنا سے بڑھ کر کہاں، یہ 3 چیزیں جمع ہوتی پھر ایک غیبت بنتی ہے. 3 چیزیں تو زبان سے کرتا ہے آدمی، اور آدمی شرمگاہ سے کرتا ہے. آدمی کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں. آدمی اس کی حفاظت کرے. ہم اسی لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہماری زبان کی حفاظت. اس لیے روزے میں یوں کہا کتب علیکم الصیام. جسم کے ہر عضو کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، ہر چیز کا روزہ. کتب علیکم الصیام. تینوں پر محنت کرے آدمی یہ تینوں چیزوں پر محنت کرے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ناراض کرنے والے کام. آدمی کو اپنی
کمی کوتاہی نظر آنی چاہیے. دوسروں کی کمی کوتاہی کو دیکھنا یہ تو اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے، اللہ کے راضی ہونے کی بھی علامتیں ہے اور اللہ کے ناراض ہونے کی علامتیں ہے. کہتے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں نا تو دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنے پر لگا دیتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، دوسروں کی کمی کوتاہیاں. اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر آدمی نے اس کا علاج نہیں کیا، اس کا علاج کرنا پڑ رہا ہے. ایسا نہیں علاج کرنا، یہ جسمانی بیماری کا علاج کرنا پڑ رہا ہے. سردی ہو گئی، نیمونیا ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، آدمی علاج کرتا ہے. اس کا علاج نہیں کرا تو یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے. سردی میں سے نیمونیا ہو گیا، نیمونیا سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن یہ جسمانی بیماری ہمارے حضرت فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ آدمی جو ہے نا زمین کے 2 گز نیچے چلا جائے گا. موت آ گئی، آدمی زمین کے نیچے چلا گیا، قبر میں چلا گیا. لیکن روحانی بیماری جو ہے نا، روحانی، اس کا آدمی نے علاج نہیں کیا، اس کا علاج نہیں کروایا، اس نے اس کو بیماری نہیں سمجھی، اس کا علاج نہیں کروایا. یہ بیماری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. اور بڑھتے بڑھتے اللہ حفاظت کرے آدمی اس کو لے کر قبر میں چلا جاتا ہے، اس کے آخرت کو برباد کر دیتا ہے. قبر میں چلا جاتا ہے آدمی یہ بیماری کو لے کر. اس کا علاج کرنا چاہیے، اس کا آدمی علاج کرے. ورنہ بیماری بڑھتی جاتی ہے. اور بڑھتے کہتے اللہ حفاظت کرے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ ہمیں اس کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری بیماریوں کا علاج ہو جائے، بیماریوں کا علاج ہو جائے. بیماری کا علاج کرنا چاہیے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے، اپنی کمزوریوں کو اطلاع کرنی چاہیے. اس لیے طبیعت میں اطلاع اور اتباع دو چیزیں. اطلاع کہ میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ بیماری ہے، میرا گھر میں رہنا اچھا نہیں ہے، میرا گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، میری کمائی اچھی نہیں ہے. آدمی اپنی کمزوریوں کی اور اپنی بیماریوں کا کہتے ہیں اطلاع کرے اور پھر اس کا علاج دیتے ہیں. تو پھر اس کا اتباع کرنا چاہیے تاکہ اللہ کرے یہ بیماری سے ہمیں نجات مل جائے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. تو کہتے ہیں یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے. آدمی کو اپنی کمی کوتاہی نظر آ جائے. اسے تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے. ہر ایک کو اپنا حال معلوم ہے، ہر ایک کو اپنا حال معلوم ہے. تو اس کا علاج کرنا چاہیے. اس کا علاج اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، رونا چاہیے، دھونا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے. اور اللہ کے راضی ہونے کی علامت میں یہ علامت ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کا خوف بڑھتا جائے. اللہ کا خوف بڑھتا جائے. اور اللہ کے ناراض ہونے کی علامت تو کہتے ہیں اللہ دوسروں کی بیماریاں دیکھنے پر لگا دیتے ہیں. بعضوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تعمیر میں اس کو پھانس دیتے ہیں. آدمی تعمیر میں پھنس جاتا ہے. تعمیر اب دیکھو یہ دور ہے نا، تعمیرات کا دور ہے. ایسا دور زمین پر نہیں آیا جو دور آج ہو رہا ہے کہ لوگ تعمیرات میں پھنسے ہوئے ہیں. بقدر ضرورت کہتے اس کی اجازت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. بقدر ضرورت کی اجازت ہے. لیکن اس سے زیادہ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت میں ہے کہ اللہ تعمیرات میں پھانس دیتے ہیں. دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنے پر لگا دیتے ہیں. دھن رے دھن اپنی دھن، پرائی دھن کا پاک نہ مول، تیری روئی میں 4 جنولے، پہلے اس کو چن. دوسروں کا پاک مت دے، اپنی کمی کوتاہی دیکھنا، دوسروں کی خوبیاں دیکھنا چاہیے. دوسروں کی خوبیاں دیکھو. اس سے شیطان جو ہے نا، شیطان کی نظر اپنے کمالات پر تھی. یہ بھی ایک بیماری ہے کہ آدمی کو اپنی خوبیاں نظر آئے کہ میں تو بہت اچھا ہوں. تو جیسے شیطان کو اپنے کمالات نظر آئے تھے کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، آگ اوپر ہے مٹی نیچے ہے. تو یہ شیطان کا راستہ ہے، اپنے کمالات کا نظر آنا یہ شیطان کا راستہ ہے. دوسروں کی کوتاہیاں نظر آنا یہ شیطان کا راستہ ہے. اس کو اپنے کمالات نظر آئے تھے
کہ میں تو آگ سے بنا، یہ تو مٹی سے بنا ہے، دوسروں کی کمی اس کو نظر آئی، مٹی نیچے ہے آگ اوپر ہے، اس کو کمی نظر آئی. تو کہتے یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت میں ایک اللہ کے ناراض، اور اللہ کا ناراض ہونا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ حفاظت کرے. اللہ پاک کا ناراض ہونا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. میرے دوستو، ہم یہاں پر اسی لیے آتے ہیں. رمضان میں اللہ نے جو رمضان دیا لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے تقوی آ جائے، تقوی. تو ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ ہمیں تقوی دے دے. رمضان اللہ ہر سال دیتے ہیں لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے. رمضان ہم نے اسی لیے دیا ہے. رمضان کا نظام اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر تقوی آنا چاہیے. تو ہر ایک کو اپنی زندگی کو ذرا دیکھنا چاہیے، کتاب پڑھنی چاہیے کہ بھائی میں بالغ ہونے کے بعد، میری 50 سال کی عمر ہے، 35 رمضان گزرے میرے پر سے، میرے اندر تقوی کتنا آیا؟ آدمی خود دیکھ لیں میرے اندر تقوی کتنا آیا، میری آنکھوں میں کتنا تقوی آیا. تقوی کے ایک معنی ہے احتیاط، ایک معنی تقوی کے ہے ہمارے اندر احتیاط آ جائے. تقوی کا ایک معنی ہے، تقوی میں ہے کہ اللہ کا ایسا ڈر آ جائے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے. ڈرنا اور بچنا یہ تقوی کا مطلب ہے. 2 چیزیں تقوی میں ہے، ایک ڈرنا اور ایک بچنا. ایسا ڈر اللہ کا ہمارے اندر آ جائے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں حرام سے بچا لے، حرام سے بچا لے. رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا، ہماری زندگی حرام سے پاک ہونی چاہیے. آنکھوں کا حرام، زبان کا حرام، کانوں کا حرام، کمائی کا حرام، کمائی کا حرام. آدمی کو برباد کرنے والی 2 چیزیں ہیں. ایک حرام کمائی. یہ الگ بات ہے کہ حرام کمائی سے چمک نظر آتی ہے، اچھا بنگلہ، اچھی گاڑی، اچھے کپڑے، اچھے کھانے نظر آتے ہیں آدمی کو. حرام کمائی سے چمک نظر آتی ہے، لیکن یہ حرام کمائی آدمی کو برباد کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. تو حرام کمائی آدمی کو 2 چیزیں آدمی کو برباد کر دیتی ہے. ایک حرام کمائی اور دوسرا بری صحبت. آدمی کی صحبت اچھی نہیں ہے، بری صحبت ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. بری صحبت کہتے آدمی کو برباد کر دیتی ہے. آدمی کو اپنی دیکھو، نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کا، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا خون ہے، لیکن صحبت اچھی نہیں تھی تو غلط صحبت نے اس کو کفر کے کاٹ اتار دیا. حذیل بن عیاض بہت بڑے اللہ والے تھے، خیر بعد میں اللہ نے ان کو سنبھالا دے دیا، لیکن درمیان میں کہتے حذیل بن عیاض یہ الگ راستے پر چلے گئے، الگ راستے پر. پھر اللہ نے سنبھالا دے دیا اور سنبھل گئی، یہ الگ بات ہے. لیکن بری صحبت آدمی کو کہاں پہنچا دیتی ہے. حذیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو بن گئے اور پھر یہ کہتے اللہ پاک نے سنبھالا دے دیا. تو بری صحبت ایسی چیز ہے. تو بری صحبت آدمی کو برباد کر دیتی ہے. حرام کمائی آدمی کو برباد کر دیتی ہے. اس لیے اپنی کمائی کو حلال بنا دیں، اپنی کمائی کو حلال. آدمی کی زندگی کا بہت بڑا مدار اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا رہنا، اس کا سہنا، یہ کہتے ہیں ہر چیز پر اس کا اثر ہے. لقمے کا اثر ہے، لقمہ جو ہے لقمے کا اثر ہے، ہر چیز پر اثر ہے. اس اپنے لقمے کو حلال بناؤ، ہمارا لقمہ حلال ہو. اور پوری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچانا، پوری صحبت سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. یہ آدمی کی زندگی پر بہت بڑا اثر کہتے اس کی صحبت پر ہے. اس لیے لکھا ہے علماء نے، نیکوں کی صحبت نیک عمل سے بہتر ہے، اور بروں کی صحبت یہ برے عمل سے بھی بدتر ہے. بروں کی صحبت یہ برے عمل سے بھی بدتر ہے. اس لیے صحبت اچھی ہونی چاہیے، نیکوں کی صحبت ہونی چاہیے. نیک لوگوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت نیک عمل سے بہتر ہے. بروں کی صحبت کہتے برے عمل سے بھی بدتر ہے. اس لیے صحبت کو اچھی بنانا. اس لیے آدمی اپنی ذات پر محنت کرے، اپنی ذات پر محنت کرے. اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے ذرا آدمی سوچے. اور
اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے دیا ہے، اسی لیے دیا ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تقویٰ آ جائے. ہماری زندگی اللہ کرے حرام سے پاک ہو جائے، حرام سے ہماری زندگی پاک ہو جائے. حرام کی بنیاد پر کوئی، میرے دوستو، حرام کی بنیاد پر کوئی آدمی چمک نہیں سکتا. حرام کی بنیاد پر آدمی ترقی نہیں کر. ہاں نظر آتا ہے، چمک نظر آتی ہے، باقی حرام آدمی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. رمضان کے مہینے کی برکت یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کرے حرام سے پاک ہو جائے اور ہم حلال کے راستے پر چلے، جائز کے راستے پر چلے، کرنے کے کام کرنے پر آ جائے. نہیں کرنے کے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، کرنے کے کام کرو، نہیں کرنے کے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس سے قرآن کریم میں دونوں لائن کے اوامر ہے. قرآن کریم جو ہے نا کرنے کے کام بتاتا ہے اور نہیں کرنے کے کام بتاتا ہے. یہ کرو، یہ کرو، سچ بولو، نماز قائم کرو، نگاہوں کو نیچی کرو، سیرہ رہنی کرو. قرآن کرنے کے کام بتاتا ہے اور قرآن نہیں کرنے کے کام نہیں بتاتا کہ مت کرو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، حرام مت کماؤ. تو کرنے کے کام کرنا اور نہیں کرنے کے کام سے بچنا. نہیں کرنے کے کام سے ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ مت کرو. قرآن میں دونوں لائن کے اوامر ہے، کرنے کے کام بتائے، نہیں کرنے کے کام بتائے کہ مت کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، غیبت مت کرو، حرام مت کماؤ. قرآن نہیں کرنے کے کام. تعلق مت توڑو، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق مت کرو، نہیں کرنے کے کام ہے، نہیں کرنے کے کام. یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. تو کرنے کے کام کرنا اور نہیں کرنے کے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے بنے. اس کی محنت. اس سے رمضان کا مہینے اسی لیے ہے کہ حرام، ہماری زندگی حرام سے پاک ہو جائے، ہماری زندگی حرام سے پاک ہو جائے. ورنہ میرے دوستو جیسے زہر آدمی کو تڑپا تڑپا کے مار دیتا ہے، ایسے حرام جو ہے نا، حرام آدمی کو تڑپا تڑپا کے ختم کر دیتا ہے. حرام اس لیے یہ اللہ کرے ہمارے اندر آوے، ہماری زندگیوں کو روح اللہ کرے صحیح ہو جائے. ہے نا میرے سے بولا نہیں جاتا ہے، زیادہ زبان سوکھ گئی میری، کیا کریں. حافظ فوجلا جاؤ، تھوڑی دیر بات کر لو میرے سے، نہیں تو حافظ سے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. مولا ہم اقراری مجرم ہیں، آپ کے در کے معافی کے بھکاری ہے. مولا آپ کا در چھوڑ کر کہاں جاوے، جاوے تو کہاں جاوے اور مانگے تو کس سے مانگے. مولا آپ ہی نے فرمایا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ ہی نے فرمایا مولا آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے. مولا ہماری مغفرت آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے. مولا بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، مولا آپ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے ہیں. بندے کے گناہ محدود ہے اور آپ کی رحمت مولا لامحدود ہے.
مولا اپنی لامحدود رحمت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کے دفتر پر مولا معافی چلا دے۔ بے شک گناہ کرتے کرتے مولا ہم نے گناہوں کے پہاڑ لگا دیے ہیں، مولا گناہ کی لذتیں ختم ہو گئی، اور اگر گناہ سر پر باقی رہ گئے مولا آپ نے معاف نہ فرمایا، یہ گناہ دنیا میں وبال جان بنے گے اور آخرت میں عذاب علیم بنیں گے۔ اے کریم آقا یہ گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، گناہوں کے دفتر پر مولا معافی کا قلم چلا دے، مولا گناہوں کے دفتر پر معافی کا قلم چلا دے، ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما، ہمیں گناہوں کی نفرت عطا فرما۔ مولا موت قریب آ رہی ہے اور قبر قریب آ رہی ہے اور گناہ کی چاشنی بڑھتی جا رہی ہے، مولا گناہ کی چاشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ مولا کریم آقا آپ کو آپ کے کرم کا واسطہ ہے، رحیم سے رحم کی اپیل ہے، مولا ہمارے گناہوں کے دفتر پر معافی کا قلم چلا دے، ہمارے گناہوں کے دفتر پر مولا معافی کا قلم چلا دے، مولا ہماری زندگی کو تقوی سے متصف فرما دے، ہماری زندگی کو تقوی سے مزین فرما دے۔ اے کریم آقا ہمارے اندر دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر عطا فرما، آخرت کا غم عطا فرما، تیری عالی ذات کا ذاتی تعلق عطا فرما، تیری معرفت اور تیری محبت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے کریم آقا ہم ماہ مبارک کے انوارات برکات سے مالا مال فرما، ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، سب قدر کی ہمیں مقدر فرما۔ اے کریم آقا ماہ مبارک کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، غفلت سے ہماری پوری حفاظت فرما، ماہ مبارک کو مولا ہمیں وصول کرنے والا بنا، اور ماہ مبارک کی برکت سے ہماری زندگی کو مولا تقوی سے مزین فرما، ہمیں بھلا انسان بنا دے، ہمیں نیک انسان بنا دے، تو ہم سے راضی ہو جا مولا، ہم کو تجھ سے راضی کر لے مولا، تو ہم سے راضی ہو جا مولا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو تجھ سے راضی کر لے، تیری عالی ذات کا ذاتی تعلق عطا فرما دے، تیری معرفت اور تیری محبت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، مولا ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے، ہمارا دل بیمار ہے، اے کریم آقا ہمارے بیمار دل کا تزکیہ فرما دے، ہمارے دل کو سلیم بنا دے، ہمارے دل کو منیب بنا دے، ہمارے دل کو مولا مزکا بنا دے۔ اے کریم آقا ہم ماہ مبارک کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، سب و روز تلاوت کی توفیق عطا فرما، تجھ سے خوب مانگنے والا مولا ہمیں بنا دے، اپنی ذات کی کمی کوتاہیاں دیکھنے والا بنا دے، دوسروں کی خوبیاں دیکھنے والا مولا بنا دے، ہمیں بھلا انسان بنا دے مولا، ہمیں گھر میں اچھا رہنے والا بنا دے، ہمارا گھروں میں رہنا اچھا ہو جائے، گھر والوں کے ساتھ کا سلوک ہمارا اچھا ہو جائے، ہماری کمائی کے نقشے اچھے ہو جائے، ہماری کمائی حلال کمائی مولا، ہمیں حلال کمائی کرنے والا بنا دے، حرام کے لقموں سے مولا ہماری حفاظت فرما، مولا تو حرام کو ہم سے دور کر دے اور ہم کو حرام سے دور کر دے، حرام کو ہم سے دور کر دے اور ہم کو حرام سے دور کر دے، ہمیں صاف ستھری زندگی مولا جینا نصیب فرما دے، مولا رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ اے کریم آقا رمضان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، غفلت سے مولا پوری حفاظت فرما، غفلت سے مولا پوری حفاظت فرما، رمضان کو مولا ہمیں وصول کرنے والا بنا دے، رمضان کی برکت سے مولا رمضان تیزی سے ہمارے سروں پر سے گزر رہا ہے، مولا رحمت کا اثرہ چلا گیا، ہم سے اس کی کوئی قدر نہیں ہوئی، مولا ہم بلا استحقاق مغفرت رحمت کے اثرے کا وافر حصہ ہمیں نصیب فرما دے، مولا مغفرت کا اثرہ ہمارے سروں پر سے گزر رہا ہے، مولا ہماری مغفرت فرما دے، مولا ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، مولا یہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، پوری امت کی مولا پوری مغفرت فرما، مولا مغفرت کا پورا اثر ملا، پھر بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی
تو مولا ہم مغفرت کے لیے کہاں جائیں گے؟ پورا سرا مغفرت کا ہے، پھر بھی مغفرت نہ ہوئی، اے کریم آقا ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے، ہم مغفرت کے لیے کہاں جائیں گے؟ مولا مغفرت کے اصلی کی برکت سے ہماری مغفرت فرما، اور پوری امت کی مولا پوری مغفرت فرما۔ مولا امت کے حال پر تو رحم فرما، امت پر نظر کرم فرما دے مولا، امت پر نظر کرم فرما دے مولا۔ امت کے حالات تیرے سامنے ہے مولا، امت کا حال تیرے سامنے ہے، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، مولا آپ کی نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کے پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ آسان روزیاں عطا فرما دے، بے جوڑوں کو نیک جوڑے عطا فرما، جن کے گھر میں لڑکے لڑکیاں جوان ہو چکی ہے ان کے معقول جوڑوں کا انتظام فرما دے، معقول جوڑوں کا انتظام فرما، جن کی شادیاں ہو گئی لیکن لڑکیاں گھر آ کر بیٹھی ہوئی ہے، ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے مولا، اور ایسے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد فرما دے۔ اے کریم آقا، رمضان کا بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے مولا، اس کو ہمیں وصول کرنے والا بنا، اور ہماری زندگی کو تقوی سے مزین فرما دے، ہماری زندگی کو تقوی سے مزین ہونے کا اپنے کرم سے مولا ذریعہ بنا دے۔ اے کریم آقا، یہ پورا مجمع بڑی امید کے ساتھ آپ کے در پر آیا ہے مولا، اس مجمع کی آمد کو قبول فرما لے، یہ مجمع کو جمع ہوا ہے آپ کی محبت سے، اس کو مولا قبول فرما لے، پوری بستی کو مولا قبول فرما لے، پوری بستی کو قبول فرما لے، سونوے کے قبرستان کے تمام مرحومین اور پوری دنیا کے قبرستان کے تمام مرحومین، مومنین اور مومنات، ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما دے مولا، ہمیں تیری عالی ذات کا ذاتی تعلق عطا فرما دے، تیری عالی ذات کا ذاتی تعلق عطا فرما دے، تیری معرفت کو نور سے دلوں کو منور فرما دے۔ اے کریم آقا، میں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے مولا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اور آپ سے بھیک مانگتے ہیں مولا، پوری دنیا میں کوئی ایسا آپ کا بندہ، کوئی بندی ایسی نہ ہو جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جائے۔ اے کریم آقا، ہم بہت ڈر لگتا ہے مولا، بہت ڈر لگتا ہے کہ فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے، مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ مولا، نبیوں کے سردار نے منبر شریف پر چڑھتے چڑھتے آمین کہی ہے۔ اے کریم آقا، فرشتوں کے سردار کی بد دعا اور نبیوں کے سردار کی آمین، اس سے ایک ایک مسلمان جہاں بھی دنیا بستا ہو اس کی پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما۔ اے کریم آقا، سب کی مغفرت فرما، سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے کریم آقا، یہ پورا مجمع آپ کی چوکھٹ پر آیا ہے، امید کے ساتھ آیا ہے مولا، پورے مجمع کی دل میں چھپی ہوئی نیک مرادوں کو اور اپنے کرم سے اپنے فضل سے پورا فرما، کسی ایک بندے کو یہاں سے نامراد واپس نہ فرما، ہر ایک کو نواز دینے کا فیصلہ فرما۔ جتنی آپ کی بندیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہے اور اپنے دامن کو پسار کر بیٹھی ہے، امید کے ساتھ بیٹھی ہے، اور ان کے دل کی بھی نیک مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے کریم آقا، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما لے مولا، خدمت کرنے والوں کو جو رات دن یہاں خدمت کرتے ہیں، تیرے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمات کو قبول فرما لے، اور ان کے گھروں، ان کی نسلوں میں نسل در نسل علماء، حفاظ، قراء اور صالحین اور دین کے علم بردار اپنے کرم سے پیدا فرما دے۔ یہ سلسلہ مولا آپ ہی نے چلایا ہے، یہ قیامت تک چلتا رہے، پھلتا رہے، پھولتا رہے، ایسا خاص اپنے قدم سے مولا زندہ فرما دے۔ اے کریم آقا، پورے مجمع کی من کی مرادیں، ان کے دل میں چھپی ہوئی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، کسی ایک بندے کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرما، ایک ایک بندے کو نواز دینے کا فیصلہ فرما۔ اے کریم آقا، ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے، ہماری آخرت بھی بھلی بنا دے، اور ہماری دعاؤں کو مولا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں اور یہ رمضان کی برکتوں سے
مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔